لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خواہران سلام علیکم. آپ کی حاضر خدمت ہے موضوع درس قرآن کریم. آج آپ لوگوں کو سورہ کوثر کے بارے میں بتایا جائے گا. ہم سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے، اس کی شان نزول کے بارے میں جانیں گے، اس کی تفسیر کے بارے میں. اور ایک بات اور جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو PDF بھیجا جاتا ہے اس کی تو آپ لوگ آڈیو بنائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو درس آپ لوگوں کا YouTube پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اب اسی درس کے درمیان آپ لوگوں سے درس کے بعد یعنی کہ جب درس ختم ہوگا تو آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور اس کے جوابات آپ لوگ لکھ کر ہمیں بھیجیں گی. تو درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ کوثر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورہ کوثر کو قرآن کریم کا 108واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ کوثر قرآن کریم کا 108واں سورہ ہے. یہ مکی ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. شان نزول سورہ کوثر کے بارے میں ہے کہ عاص بن وائل نے جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت اس نے ملاقات کی اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا. قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے دور سے اس منظر کو دیکھا جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس ابتر شخص سے بات کر رہا تھا. اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو جس کے کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے، جس پر یہ سورہ نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نعمتوں کی اور کوثر کی بشارت دی اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا. جناب خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے ہیں. دونوں ہی مکے میں دنیا سے چل بسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بیٹا نہ رہا. اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبان کھولی اور وہ رسول اللہ کو ابتر کہنے لگے، کیونکہ عرب کا یہ ماحول تھا کہ جس کے کوئی بیٹا نہیں ہوتا تھا اسے لوگ ابتر کہتے تھے کہ اس کی نسل اب ختم ہو چکی ہے. تو رسول خدا کو بھی لوگ طعنہ دینے لگے. فضیلت سورہ کوثر. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر قربانی کی تعداد میں جو اللہ تعالیٰ کے بندے عید قربان کے دن کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ قربانیاں جو اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اجر دے گا. اور خاص طور سے عید قربان کے دن جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خواہ اس نے قربانی دی ہو یا نہیں دی ہو، لیکن اسے اس قربانی کا ثواب ضرور ملے گا. لہٰذا عید قربان یعنی کہ جو 10 ذی الحجہ کو عید ہے،
عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں اسے. تو اس روز جو اس کی تلاوت کرے گا اسے اللہ قربانی کروانے کا ثواب دے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرائض اور نوافل میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے کوثر نصیب ہو. اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف نظر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس کی تفسیر کے بارے میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے طعنہ اور بار بار لگائے ہوئے زبان کے زخموں سے تسلی اور تشفی دی کہ آپ غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر وصف ہے جو کثرت و خیر و برکت کے معنی میں ہے، اور سخی افراد کو بھی کوثر کہا جاتا ہے. کوثر جنت کی نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی دودھ سے سفید تر ہے اور اس کے کناروں پر یاقوت کے موتیوں کے کمرے ہیں. تفسیر برہان میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوثر کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. مولا علی علیہ السلام نے مزید تشریح طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہر زیر عرش الہی جاری ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اور مکھن سے زیادہ ملائم تر ہے. اس میں زبرجد، یاقوت اور مرجان کے کمرے ہوں گے. اس کے کناروں کی گھاس زعفران کی ہوگی اور اس کی مٹی کستوری کی ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے مولا علی علیہ السلام کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرمایا کہ یہ نہر میرے اور آپ کے دوستوں کے لیے ہوگی. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعبیر بھی کوثر سے دی ہے کہ شیعہ علماء نے اس کے واضح ترین مصداق میں سے ایک مصداق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک سمجھا ہے، چونکہ آیت کے شان نزول سے ظاہر ہے کہ دشمن رسول خدا کو ابتر کہا کرتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے طعنے کے سامنے اللہ نے آپ کو یعنی نبی کو بشارت دی کس کی؟ کوثر کی. کیونکہ رسول خدا مغموم تھے، رنجیدہ تھے، تو پروردگار عالم نے کس طرح سے تسلی و تشفی دی کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی لیں. تفسیر: اس نماز سے مراد نماز عید ہے جس کے بعد نحر کیا جاتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد نماز صبح ہے جس کے بعد قربانی کی جاتی ہے. اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں سے ہے کہ نحر سے مراد نماز کے وقت تکبیر کے لیے سینے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یعنی کہ رفع یدین کا حکم دیا. رفع یدین یعنی کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہیں تو اسے رفع یدین کہتے ہیں. تو رفع یدین کا حکم دیا گیا ہے. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ابتر رہے گا.
یعنی آپ کا دشمن ابتر ہوگا، خیر سے محروم ہوگا، دم بریدہ ہوگا، منقطع نسل ہوگا کہ اس کی نسل جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہوگی، ختم ہو جائے گی، اس کی نسل کٹ جائے گی۔ اس سے مراد عاص بن وائل ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا کرتا تھا کہ یہ اکیلا ہے، جب یہ مر جائے گا تو بعد میں اس کے دین کو چلانے والا کوئی نہیں رہے گا، بس اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جملے کی تردید فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کثیر اور امت کثیر کی بشارت دی کہ آپ دین اور آپ کا دین اور آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی اور آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ تو پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کو مصداق کوثر بنائے کہ جن کے ذریعے اللہ نے رسول خدا کی نسل چلائی، اور آج اگر ہم دنیا میں جہاں جہاں نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی اولادیں سادات آج بھی موجود ہیں، لیکن بنی امیہ کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ نوٹ: آپ لوگ، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا، اور آپ لوگ پھر اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس درس کی آڈیو بنائیں اور آج سے درس میں سوالات کیے جائیں گے جس کے جوابات آپ کو لکھ کر ہمیں بھیجنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سوالات یہ رہے، ان سوالات کو آپ لوگ نوٹ کریے اور ان کے جوابات لکھ کر بھیجیے۔ سوال نمبر 1، سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی ہے یا مدنی؟ نمبر 2، عاص بن وائل کون تھا؟ نمبر 3، کوثر کسے کہتے ہیں اور کیا مراد لیا گیا ہے؟ چوتھا سوال ہے، ابتر کسے کہتے ہیں اور یہ کون کہتا تھا؟ اور پانچواں سوال، سورہ کوثر کی تلاوت کا ثواب بیان کریں۔ یہ رہے آپ کے 5 سوالات جن کو آپ لوگ نوٹ کریے، اور نوٹ کرنے کے بعد اس کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ بھیجیے اور آڈیو بھی بنا کر آپ لوگ بھیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔